شکر ہے مولا تیرا شکر ہے اللہ تیرا 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 شکر ہے مولا تیرا شکر ہے السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی چینل زندگی گلزار ہے۔ تو آپ سب نے میرے ویڈیو کے انٹرو میں دیکھ لیا ہوگا کہ میں نے میری زندگی کی بہت بڑی بڑی خوشیاں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے۔ اللہ نے مجھے بہترین ہمسفر سے نوازا، اللہ نے مجھے بیٹی دی، اللہ نے مجھے بیٹا دیا، اللہ نے مجھے ایک سکون والی جگہ، مجھے ایک ایسا گھر دیا جہاں پہ میں بہت خوش ہوں اور بہت عزت سے رہتی ہوں۔ تو اللہ نے مجھے کامیاب زندگی بھی دی۔ میرے لیے اتنی ہی کامیابی کافی ہے دنیا میں کہ میں ایک اچھے انسان کے ساتھ زندگی گزار رہی ہوں، میری اولاد صحت مند ہے، اور اللہ نے مجھے ایک چھوٹے سے کام کے لیے چن لیا کہ میں یوٹیوب پر میں تھوڑی بہت کوشش کرتی ہوں کہ میں اپنی باتوں سے لوگوں کے دلوں کو سکون پہنچا سکوں، اور اللہ کا شکر ہے اس چیز میں اللہ نے مجھے کامیاب بھی کیا۔ بہت سارے لوگ دعا کرتے ہیں، بہت سارے لوگ مجھے محبت دیتے ہیں، بہت سارے لوگوں کے منہ سے میں نے سنا ہے کہ میری باتیں ان کو اچھی لگتی ہے۔ تو یہ میرے اللہ کا کرم ہے، میرے اللہ نے مجھے سب کچھ دے دیا، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تو جیسا کہ میں نے آپ سب سے کہا ہے کہ میرے لاسٹ ویڈیوز میں نے بہت بار تہجد کا ذکر کیا ہے، بہت بار میں نے آپ کو بتایا ہے کہ تہجد نے میری زندگی کیسے بدلی۔ تہجد کے ساتھ ساتھ میں نے ایک اور عمل کیا تھا جو بہت ہی زیادہ طاقتور ہے، بہت ہی زیادہ طاقتور۔ اس چیز کو میں کبھی نہیں جھٹلا سکتی، اور میں نے میری لاسٹ ویڈیوز میں بھی میں نے آپ سب سے اس کا ذکر بھی کیا ہے۔ تو میں اسی چیز پہ ویڈیو بنانے کی کوشش کر رہی ہوں، اور انشاءاللہ 1 2 3 ویڈیوز بن جائیں گے اس پر۔ تو سب سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ پلیز میرے ویڈیو کو لائک کرنا، لاسٹ تک دیکھنا۔ جو میرے سبسکرائبرس ہے پلیز نوٹیفیکیشن کے تھرو میرا ویڈیو دیکھنا، مطلب بیل آئیکن جو ہوتا ہے نا اس پہ پریس کرنا، آل پہ پریس کرنا، تو میرے سارے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آ جائیں گی۔ اور جو میری نیو ویورز ہیں نا، پلیز سبسکرائب کر جانا۔ اگر میرا ویڈیو اچھا لگے تو ہی سبسکرائب کرنا، اور لائک ضرور کرنا، کمنٹس میں ضرور بتانا کیسا لگا۔ تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں کہ جب میرا ایک سٹرگلنگ پوائنٹ تھا میری زندگی کا، جب میں بہت اکیلی اور تنہا تھی میری زندگی میں، میرے اللہ کے سوا میرا کوئی نہیں تھا۔ تو اس وقت تہجد کے ساتھ ساتھ میں نے استغفار کو بھی بہت مضبوطی سے پکڑ لیا تھا۔ استغفار نے میرے دل کو کہیں نہ کہیں بہت سکون دیا ہے، اور مجھے ایسی تکلیفیں جھیلنے کی طاقت دی ہے جب میں پریشان ہوتی تھی، جب لوگوں کی باتیں، جب زندگی میں ہونے والی جو یہ پریشانیاں، مصیبتیں، جب یہ ساری چیزیں میرے سامنے آتی تھی، میرے اوپر حاوی ہو جاتی تھی نا، تب میں بول رہی ہوں میں نے استغفار، صرف استغفار ایسے پڑھا ہے میں نے، قدم قدم پر پڑھا ہے میں نے، اور ایسے جس طرح سے میں نے ذکر کیا ہے، میں یہ نہیں کہتی کہ اس میں میری کوئی بڑی عبادت ہے یا میں کوئی نیک ہوں۔ الحمدللہ، اللہ نہ چاہے تو میں کچھ بھی نہ بول سکوں، اللہ نہ چاہے تو میں کچھ پڑھ بھی نہ سکوں۔ اگر اللہ نے آپ کی زبان پر استغفار جاری کر دیا ہے تو سمجھ لیجیے کہ اللہ چاہتا ہے آپ کی دعا قبول ہو، اور اللہ آپ کو نوازنا چاہتا ہے ساری چیزوں سے۔ اگر اللہ نہ چاہے تو آپ کی زبان پر کچھ نہ آئے۔ تو یہ میرا اللہ کا کرم ہے بس۔ میں قدم قدم پر استغفار پڑھتی تھی، اللہم مغفر لی ولی والدی وللمؤمنین والمؤمنات وللمسلمین والمسلمات۔ تو جو انسان استغفار کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے نا، وہ انسان مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، مطلب اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، ہر دعا اس کی زبان پر آنے والی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ میں کہہ رہی ہوں، میں نے
دیکھا ہے یہ سب کچھ، میں نے محسوس کیا ہے یہ سب کچھ، میں نے جو دعائیں مانگی، جو میری زبان سے نکلا ہے وہ سب کچھ میری جھولی میں آ کر گرا ہے، سب کچھ۔ میں ایسا کوئی کہتے ہیں نا کہ ایسا سینہ ٹھوک کر میں یہ بات کہوں گا، تو یہ بات میں سینہ ٹھوک کر کہتی ہوں کہ استغفر نے مجھے بہت کچھ دیا ہے۔ جب بھی لوگوں کی باتیں میرے دل کو چبھتی تھی، جب میں کمزور پڑتی تھی، استغفر پڑھ لیا کرتی تھی، رو لیا کرتی تھی۔ اور استغفر کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ قرآن و حدیث میں بھی اس کی بہت ساری فضیلت ہے۔ جانتے ہیں کہ استغفر انسان کو کیسی کیسی مصیبتوں سے نکالتا ہے، استغفر پڑھنے سے کیسے کیسے انعامات ملتے ہیں۔ تو یہاں پر میں سب سے پہلے یہ کہوں گی کہ استغفر پڑھنے سے جو رزق میں جو کثرت ہو جاتی ہے، اور جس طرح سے اللہ تعالیٰ رزق میں برکت دے دیتے ہیں، تو یہاں پر میں آپ سب کو ایک چھوٹی سی حدیث بھی سنا دیتی ہوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص برابر استغفار کرتا ہے، اللہ اس کو ہر تنگی سے نکالنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور ہر غم دور کر دیتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جہاں کہ اس نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ تو آپ کو ایسا رزق ملے گا، جو بھی میرے بھائی بہن جو بھی اسٹرگل کر رہے ہیں اپنی زندگی میں، جو لوگ بھی بڑی بڑی ڈگریاں اپنے ہاتھوں میں رکھ کر بھی جنہیں جاب نہیں مل رہی ہے، تو میرے بھائی بہن پلیز استغفار پڑھ لیا کریے، ہر وقت اپنی زبان پر استغفار رکھیے، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو ہر طرح کی تنگی سے باہر نکالیں گے، آپ کے رزق میں برکت دیں گے، آپ کی کمائی میں برکت دیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح کی مصیبتوں سے دور رکھیں گے۔ تو پلیز جو لوگ جاب سرچ کر رہے ہیں، جو بے روزگار ہیں، جن کے کاروبار نہیں چل رہے ہیں، تو پلیز استغفار پڑھ لیا کریے۔ اور دوسری چیز ہے مشکلات کا حل، ٹھیک ہے؟ آپ کو جو بھی مشکل ہو، دنیا کی چاہے کتنی بھی بڑی مشکل ہو، اللہ کے سامنے وہ بہت چھوٹی ہے۔ جب بندہ دعا کرتا ہے تو اس کی ان دعاؤں کے سامنے وہ مشکلات بہت چھوٹی ہے۔ تو جب آپ کے اوپر کوئی مشکلات آئے، چاہے وہ پرسنلی صحیح، چاہے باہر دنیا کی صحیح، چاہے کچھ بھی آ جائے، استغفار پڑھیے، ہر حال میں استغفار پڑھیے آپ، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد گناہوں کی معافی اور جنت کی بارش۔ یہاں پر گناہوں کی معافی، جب تک بندہ گناہ کرتا جاتا ہے، پتہ نہیں ہوتا کہ کون سا گناہ کیا ہے، کون سا ہے، ہم کون سے ایسے گناہ کر رہے ہیں جن کا ہمیں علم بھی نہیں ہے کہ یہ گناہ ہیں، زبان سے گناہ ہو جاتا ہے، آنکھوں سے گناہ ہو جاتا ہے۔ کئی بار ہم اتنے بے پرواہ ہو جاتے ہیں کہ ہماری زبان سے نکلنے والے الفاظ لوگوں کے دلوں کو تکلیف دے دیتے ہیں۔ تو یہ ایسے گناہ ہوتے ہیں جن کا ہمیں علم نہیں ہوتا۔ تو جب تک آپ استغفار کرتے رہیں گے، انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کے گناہ بھی دھلتے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت بھی دیں گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جو لوگ استغفار کرتے ہیں، اللہ ان کے گناہ معاف کر دیتا ہے اور جنت عطا کرتا ہے۔ یہ سورہ العمران کی یہ 133 آیت کا میں نے آپ کو ترجمہ بتایا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پر میری بہت ساری بہنوں نے اولاد کے لیے دعا کرنے کے لیے مجھے کہا، تو میری پیاری پیاری بہنوں، اولاد کی نعمت کے لیے بھی آپ کو استغفار پڑھنا ہے۔ تو استغفار اتنا پڑھیے، استغفار سے آپ کی زندگی کی ہر مشکل دور ہو جائے گی۔ بھئی اگر کوئی اولاد کی تمنا رکھتا ہے تو استغفار اس کے لیے ایک عظیم طریقہ ہے۔ تو قرآن میں یہ ہے کہ جب نوح علیہ السلام نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر بارش برسائے گا اور تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا۔ یہ سورہ نوح کی 10 سے 12 آیات کا ترجمہ میں نے آپ کو آسان زبان میں سمجھایا ہے۔ تو پلیز اولاد کے لیے جو لوگ ترس رہے ہیں، پلیز استغفار پڑھتے رہیے، انشاءاللہ اولاد کی نعمت سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو نوازیں گے۔ اور اس کے علاوہ سکون قلب، دل کا جو سکون